ہم سب نے کبھی نہ کبھی ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے اس کے کھانے کے بارے میں شکایت بھی کی ہے نا؟ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ چھوٹی سی ٹرے جس پر کھانا رکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی کتنی پیچیدہ کہانی چھپی ہوئی ہے؟ چلیں آج مل کر اس پردے کو ہٹاتے ہیں اور اس چھپی ہوئی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آخر یہ سوال ہے کیا؟ ہم کیوں جہاز کے کھانے کو اتنا ناپسند کرتے ہیں؟ کیا ایئر لائنز واقعی جان بوجھ کر ایسا کھانا بناتی ہیں یا پھر پردے کے پیچھے کوئی اور ہی سائنس کام کر رہی ہے؟ یقین جانیں اس سوال کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ منظر کتنا جانا پہچانا ہے نا؟ ایک پلاسٹک کی ٹرے، ایلومینیم فوائل کے نیچے چھپا ہوا گرم کھانا۔ لیکن یہ جو سادہ سی ٹرے نظر آ رہی ہے یہ تو بس ایک بہت بڑے آئس برگ کا صرف اوپری حصہ ہے۔ اس کا 99% حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک ایسا نظام جو زمین پر ایک بہت ہی بڑی فیکٹری سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ پردے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں یہ سارا جادو ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی عام کچن نہیں ہے، یہ ایک ایسی صنعتی فوڈ مشین ہے جس کا پیمانہ، جس کا سائز شاید ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کیجئے، 2,20,000۔ یہ وہ تعداد ہے جو صرف ایک ایئر لائن کیٹرنگ کمپنی یعنی ایمریٹس فلائٹ کیٹرنگ ایک دن میں تیار کرتی ہے۔ یہ اتنا کھانا ہے کہ اس سے ایک پورے چھوٹے شہر کو روزانہ پیٹ بھر کر کھلایا جا سکتا ہے، اور یہ ہر روز ہوتا ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگر صرف چکن کی بات کریں تو یہی کمپنی سالانہ 4200 ٹن چکن استعمال کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ تو سینکڑوں افریقی ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے، صرف ایک کمپنی کے لیے۔ اس آپریشن کا پیمانہ واقعی ذہن کو گھما دیتا ہے۔ اچھا، کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر روز اسی ایک فیکٹری میں 31 لاکھ برتن، گلاس اور چمچے دھوئے جاتے ہیں، 3.1 ملین۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو کبھی نہیں رکتی، دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن۔ اور دیکھیں، اس پوری مشین کو چلانے کے لیے انسانوں کی ایک پوری فوج لگتی ہے، 1400 سے زیادہ شیفز، 10,000 سے زیادہ ملازمین جو 3,500 سے زیادہ مختلف قسم کے مینیو تیار کرتے ہیں، اور ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک 4.5 کلومیٹر لمبی خودکار ریل گاڑی ہے جو صرف کھانے کی ٹرالیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ کوئی کچن نہیں، یہ تو اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیکٹری اتنی بڑی ہے، ٹیکنالوجی اتنی جدید ہے، تو پھر بھی کھانا بے ذائقہ کیوں لگتا ہے؟ اس کا جواب کھانے میں نہیں بلکہ سائنس میں چھپا ہے، اور یہ سائنس بہت ہی دلچسپ ہے۔ جب جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے تو کیبن کے اندر کا ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور نمی وہ تو صحارا کے ریگستان سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ہماری سونگھنے اور چکھنے کی حس کر براہ راست حملہ کرتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کو شدید زکام ہو گیا ہو، جہاں نہ کچھ سونگھا جا رہا ہو اور نہ ہی کسی چیز کا ذائقہ آ رہا ہو۔ اور یہ صرف ایک احساس یا وہم نہیں ہے، یہ باقاعدہ سائنس ہے۔ جرمنی کی ایئر لائن لفتانزا نے ایک تحقیق کی جس سے پتہ چلا کہ 30,000 فٹ کی بلندی پر نمکین اور میٹھے ذائقے کو محسوس کرنے کی ہماری صلاحیت تقریباً 30% کم ہو جاتی ہے۔ 1/3 کمی۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر جو کھانا بہترین لگتا ہے وہی کھانا ہوا میں بالکل پھیکا لگ سکتا ہے۔ اسی سائنس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوا میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، جیسے ٹماٹر کا جوس، اس کا ذائقہ زیادہ میٹھا اور بھرپور لگتا ہے، یا پھر مسالے دار کھانے زیادہ مزیدار لگتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف تازہ سلاد یا سبزیاں اپنا کرکرا پن کھو دیتی ہیں۔ تو ایئر لائن شیفز کے لیے اصل چیلنج یہی ہوتا ہے، ایسے کھانے بنانا جو ان مشکل حالات میں بھی اپنا ذائقہ اور اپنی ساخت برقرار رکھ سکیں۔ لیکن ایک ہی پرواز میں، ایک ہی ماحول میں کھانے کا تجربہ زمین آسمان جتنا مختلف ہو سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پردے کے آگے اور پردے کے پیچھے، یعنی فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس کے کھانوں میں آخر فرق کیا ہوتا ہے۔ فرق صرف پردے کا نہیں بلکہ قیمت اور تجربے کا بھی ہے۔ جہاں اکانومی کلاس کا کھانا $15 تک کا ہو سکتا ہے، وہیں فرسٹ کلاس کا ایک کھانا $300 سے بھی مہنگا ہو سکتا ہے۔ اور یہ فرق صرف قیمت میں نہیں، یہ بہترین اور مہنگے اجزاء کے استعمال، ملٹی کورس سروس اور اپنی پسند کا کھانا منتخب کرنے کی آزادی میں بھی صاف نظر آتا ہے۔
اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف دیکھیے خوبصورتی سے سجی ہوئی فرسٹ کلاس کی ڈش، جیسے کسی مہنگی ریسٹورانٹ میں پیش کی گئی ہو، اور دوسری طرف ہے وہ جانی پہچانی اکانومی ٹرے۔ یہ تصویریں خود ایک پوری کہانی بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح ایک ہی جہاز میں دو بالکل مختلف دنیاؤں کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کھانے کا ذائقہ اور اس کی پیشکش، یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اندیکھے چیلنجز ہیں۔ اب ہم ان لاجسٹیکل اور ماحولیاتی مسائل پر بات کریں گے جن کا سامنا ایئر لائن کیٹرنگ انڈسٹری کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ انڈسٹری میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ فلائٹ کیٹرنگ 20% کھانا پکانا اور 80% لاجسٹکس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیلنج مزیدار کھانا بنانا نہیں، بلکہ اسے بالکل صحیح وقت پر، صحیح درجہ حرارت پر اور بالکل محفوظ طریقے سے آپ کی سیٹ تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ پہیلی ہے جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ناقابل شکست نظام پر عمل کیا جاتا ہے جسے کولڈ چین کہتے ہیں۔ کھانا پکنے کے فوراً بعد اسے خاص مشینوں سے تیزی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پھر ٹھنڈے ماحول میں ہی اسے ٹرے میں لگا کر جہاز تک پہنچایا جاتا ہے، اور آخر میں جہاز کے اندر خاص اوون میں اسے گرم کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پورے سفر میں درجہ حرارت میں ذرا سی بھی تبدیلی خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے اس عمل پر بہت سختی سے عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس پوری کہانی کا ایک تاریک پہلو بھی ہے، اور وہ ہے کچرا۔ ہر سال دنیا بھر کے ایئر لائنز کے کیبن سے تقریباً 57 لاکھ ٹن فضلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے جتنا ہزاروں بڑے مسافر بردار جہازوں کا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ماحول کے لیے ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کچرے کا 20% سے زیادہ حصہ وہ کھانا اور مشروبات ہیں جنہیں مسافر ہاتھ بھی نہیں لگاتے، وہ ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف قدرتی وسائل کا بہت بڑا ضیاع ہے، بلکہ ایئر لائنز کے لیے ایک بہت بڑا مالی نقصان بھی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس بہت بڑے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب ہم ہوائی جہاز کے کھانے کو کس نظر سے دیکھیں؟ کیا یہ اب بھی صرف ایک سادہ سا کھانا ہے یا اس سے کچھ بڑھ کر ہے؟ تو آخر میں نکتہ یہ ہے کہ جس کھانے کی ہم اتنی آسانی سے شکایت کر دیتے ہیں وہ دراصل کلنری انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے سائنس، لاجسٹکس اور فوڈ سیفٹی کی انتہائی سخت پابندیوں کے اندر رہ کر بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ 30,000 فٹ کی بلندی پر ہوں اور کیبن کرو آپ کے سامنے وہ ٹرے رکھے تو ایک لمحے کے لیے ضرور رکیے گا اور سوچیے گا، کیا یہ صرف ایک سادہ سا کھانا ہے یا یہ سائنس اور لاجسٹکس کی وہ شاندار جیت ہے جو ان تمام ناقابل یقین چیلنجز پر قابو پا کر آپ تک پہنچی ہے؟